السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ تو بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر دل کانپ اٹھے گا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے اور ایمان ایک دم تازہ ہو جائے گا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو کالے رنگ کا تھا، لیکن اس کا دل اتنا روشن تھا کہ اسے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ یہ کہانی ہے اس غلام کی جسے انسان سمجھا ہی نہیں گیا، لیکن اللہ نے اسے اتنی عزت دی کہ آج پوری دنیا اس کی آواز کو سلام کرتی ہے۔ تو میں بات کر رہی ہوں حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال حبشی حبشہ ایتھیوپیا سے تھے۔ ان کی ماں حبشی عورت تھی اور وہ ایک غلام بن کر مکہ میں لائے گئے۔ غلامی کی زنجیر انسان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ سکتی ہے، لیکن دل اور روح کو نہیں۔ حضرت بلال کو کالے رنگ اور غلامی کی وجہ سے لوگ نیچا سمجھتے تھے، لیکن انہیں خدا نے وہ درجہ دیا کہ ان کی آہٹوں پر جنت کی مٹی ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ جب مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام گونجنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سب سے پہلے جن دلوں نے اس آواز کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتارا، ان میں حضرت بلال کا دل بھی تھا۔ وہ غلام تھے، لیکن ان کا ایمان آزاد تھا۔ انہوں نے بے خوف اعلان کر دیا، عہد عہد عہد، یعنی میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ تو ابو جہل اور امیہ بن خلف جیسے ظالموں نے جب سنا کہ ان کا غلام مسلمان ہو چکا ہے، تو انہوں نے ایسا ظلم ڈھایا کہ سن کر روح کانپ اٹھے گی۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا گیا۔ ان کے سینے پر اتنا بڑا پتھر رکھا جاتا تھا کہ سانس لینا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ کوڑے برسائے جاتے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے صرف یہی نکلتا، عہد عہد عہد۔ سوچو بہنوں اور بھائیوں، جب پورا بدن خون سے بھر گیا، جب سانسیں ٹوٹ رہی تھی، جب سورج کی تپش جان نکال رہی تھی، تب بھی وہ کہتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو آخرکار جب ظلم اپنی حدیں پار کر گیا، تو حضرت ابوبکر صدیقی نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ لیکن یاد رکھو، وہ غلامی سے آزاد ہوئے تھے، لیکن ایمان کی غلامی تو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھی۔ جب مدینہ میں پہلی مسجد بنی اور نماز کا وقت طے کیا گیا، تو سوال اٹھا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کسی نے کہا گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا آگ جلاؤ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا، اور پھر یہ ثواب ملا حضرت بلال کو ان کی بلند اور روحانی آواز سے۔ جب پہلی بار مدینے کی گلیوں میں اذان گونجی، تو پورا شہر کانپ اٹھا، دل تازہ ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ یعنی ان کا چھوٹا سا عمل بھی اتنا قیمتی نکلا کہ انہیں جنت میں مقام مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کی حالت بگڑ گئی۔ ان کی آواز بھاری پڑ جاتی، وہ اذان پوری نہیں کر پاتے۔ جب انہوں نے ایک بار محمد الرسول اللہ کہا، تو پورا مدینہ رو پڑا۔ آخرکار انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن جب جنگ قدس ہوئی تو انہوں نے فلسطین میں جا کر اذان دی۔ اتہاس گواہ ہے، جب حضرت بلال کی اذان گونجی تو صحابہ رو رو کر بے حال ہو گئے۔ حضرت بلال دمشق سیریا میں انتقال فرما گئے۔ ان کی قبر آج بھی دمشق میں موجود ہے، جہاں لوگ جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت بلال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رنگ، ذات، دولت کچھ معنی نہیں رکھتا۔
اللہ کے نزدیک وہی افضل ہے جو صبر اور ایمان میں مضبوط ہے۔ جب تک زبان پر عہد ہے تب تک کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سوچو حضرت بلال جیسے غلام نے اتنا صبر کیا، تو آج ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ کیا ہم بے عہد کہنے والے بن پائیں گے؟ کیا ہماری زبان سے بھی وہی کلمہ نکلے گا جب موت آئے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں نور ہو، جنت میں جگہ بنے، تو اپنے دل سے کہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، آپ کو حضرت بلال کی کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ دل کو چھو گیا؟ کیا وہ ظلم تھا؟ کیا وہ عہد کی صدا تھی؟ یا وہ جنت کی خوشخبری تھی؟ تو کمنٹ ضرور کرنا، اور باقی ویڈیو کیسی لگی ہے یہ بھی ضرور بتانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔